عدالتوں کو بے بس نہیں ہونا چاہیے, قومی اسمبلیوں کو بے بس نہیں ہونا چاہیے, سینٹ کو بے بس نہیں ہونا چاہیے. ہم وہ نسل ہے جس نے لاشیں اٹھائی ہے. ہمارے یہاں عورتیں جو ہے نا اپنے بیٹوں کی پیدائش پر غمزدہ ہو جاتی ہیں. بلوچستان سے تعلق رکھنا یا نہ رکھنا یہ ضروری نہیں ہے. پاکستان کی وزیر اعظم کا ایک کمپیٹنٹ ہونا ضروری ہے. پاکستان میں جو بھی جینون عوامی تحریکیں آئی ہیں اس کو غداری کا لقب تو دیا ہی دیا ہے. اگر کوئی اور میڈیا چینل ہمیں دکھا رہا ہے اس کی ذمہ دار ہم نہیں, آپ جا کے ان سے پوچھے کہ وہ ہمیں کیوں دکھا رہا ہے. ہم تو یہاں آئے, ہم تو آپ سے کوریج مانگ رہے ہیں نا. نفرتیں پھیلائی گئی ہے اوورال, بلوچ, پشتون, سندھی. یہ تحریک پورے بلوچستان کی نہیں بلکہ پاکستان کی مظلوم اقوام کی نمائندگی کر رہی ہے. بلوچ مسنگ پرسنز کی بازیابی کے لیے پچھلے 1.5 ماہ سے پاکستان میں مظاہرے جاری ہیں. اس سلسلے میں ٹی سی ایم نے مہارنگ بلوچ سے بات کی جو ان مظاہروں میں آنے والی سب سے نمایاں آوازوں میں سے ایک ہیں, تاکہ وہ مظاہرین کے خلاف لگائے گئے الزامات کا جواب دے سکیں. پاکستانی میڈیا تو آپ کو انپریسیڈنٹڈ سپورٹ دے رہا ہے اپنی کوریج میں, لیکن جو پوائنٹ آف کنٹینشن ایک پاکستان کے اندر پائی جا رہی ہے وہ انڈین میڈیا ہے کہ جب انڈین میڈیا آپ لوگوں کی اسپیچز وغیرہ چڑھاتا ہے تو پھر ایک گروپ کی طرف سے یہ ایلیگیشن لگائی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ فنڈڈ ہیں اور ان کا کوئی پیچھے مقصد ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہوگا؟ بلوچستان سمیت پاکستان میں جو بھی عمل ہو رہا ہے اس میں انکمپیٹنسی کو روکنے کے لیے وہ کسی اور ملک کا ایجنٹ ہونے کا وہ کرتے ہیں. اور پاکستان میں جو بھی جینون عوامی تحریکیں آئی ہیں اس کو غداری کا لقب تو دیا ہی دیا ہے. پاکستان میں جس نے آئین بنایا وہ بھی غدار ٹہلایا, پاکستان کے بانی کے جو بہن ہیں ان کو بھی غدار قرار دیا گیا. تو یہ انکمپیٹنسی ہے بیسکلی. ہمارا خطاب پوری دنیا سے ہے, پوری دنیا میں جو بھی ہماری آواز سنے گا ہم ان کے مشکور ہیں. اگر کوئی اور میڈیا چینل ہمیں دکھا رہا ہے اس کی ذمہ دار ہم نہیں, آپ جا کے ان سے پوچھے کہ وہ ہمیں کیوں دکھا رہے ہیں. ہم تو یہاں آئے, ہم تو آپ سے کوریج مانگ رہے ہیں نا. ہم تو ہماری کوریج تو کیا ہے, ہم تو آپ کی اسٹیٹ کے سامنے بیٹھے, آپ کے پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھے ہیں. 46 دن سے آپ تو ہمارے پاس آ ہی نہیں رہے ہیں. ایک چیز جو ہمیں کافی سننے کو ملتی ہے آپ کی اسپیچز کے اندر بھی کہ بلوچ لوگوں کی جو نسل کشی ہے اس کے حوالے سے. اب یہ ایک بڑا ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر ملٹیپل پرسپیکٹیوز پائے جاتے ہیں. کافی لوگ جو ہیں وہ اسے وہ غزہ سے ملاتے ہیں کہ اسرائیل جو غزہ میں کر رہا ہے وہ ایک جینوسائڈ کہہ سکتے ہیں. پاکستان میں تو یہ نہیں ہو رہا, لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جینوسائڈ کی آپ کی ڈیفینیشن کیا ہے تو آپ اسے کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ میرے خیال سے جینوسائڈ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ قوم جو ہزاروں سال سے وہاں آباد ہے اس کی آئیڈینٹی کے بیسس پر وہاں موجود ہر شخص کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ٹارگٹ کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں. ان کا معاشی قتل عام بھی کیا جاتا ہے, ان کی سوشل رینک بھی, ایجوکیشن, ہیلتھ, اور ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز اسٹیٹ وائلنس کو یوز کر کے وہاں موجود ہر شخص کی زندگی کو ایک تھریٹ لائق ہے. اور ایون دو جو بلوچستان سے باہر نکل کر سیکیورٹی کے لیے, سروائیور کے لیے دبئی جاتے ہیں, یا ایون دو پاکستان کی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, ان کو وہاں سے بھی کسیٹا جاتا ہے. ایک کالونیل طرز سے اس کو رول کیا جا رہا ہے, جہاں ہر کونے پہ آپ کو چیک پوسٹ ملیں گے, جہاں قانون اور جو انصاف ہے اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. وہ لوگ جو وکٹم ہوتے ہیں اسٹیٹ وائلنس کے, جب وہ عدالت کے پاس جاتے ہیں تو عدالت ان کو انصاف نہیں دے سکتی. اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ بالاچ مولا بخش کو عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت میں پیش کرنے کے بعد ایک قیدی کو اتکڑیاں لگائی جاتی ہیں, اس کو اس حد تک سیکیور کیا جاتا ہے. تو وہ شخص دوران حراست اس کو مارا گیا, اس کی لاش پھینکی گئی, اور اس کے بعد اس کو ایک ایمبوش کا نام دیا گیا. ایک ایمبوش کا نام دیا گیا مطلب وہ عدالتیں جو بنی ہیں ایک عام شہری کو سیکیور کرنے کے لیے, وہ اپنی کسٹڈی میں بھی ایک بلوچ کو سیکیور نہیں کر سکتے. اور ہماری یہ تیسری نسل ہے جو اس چیز کو برداشت کر رہی ہے. ہم وہ نسل ہے جس نے لاشیں اٹھائی ہے. 3 طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے بلوچستان. ایک وہ لوگ ہیں جو ڈائریکٹ اسٹیٹ وائلنس کے شکار ہے, جن کے لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشلی کل کر دیا گیا. ایک وہ ہے جن کو ابھی تک ان کے فیٹ اور ویئر اباؤٹس نہیں پتا ہے, زندہ ہے نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس وجہ سے ایک ٹیرر کے ماحول میں زندگی جی رہے ہیں, جن میں ایسے بھی ہزاروں لوگ آپ کو ملیں گے جن کو ایک مرتبہ اٹھایا گیا پھر چھوڑ دیا گیا, لیکن اس کے بعد سے ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اس کے بعد سے فون کالز کے ذریعے, پروفائلنگ کے ذریعے, تھریٹننگ کے ذریعے وہ پوری آبادی ایک کنٹرول نظام کے تحت جو ہے نا اسٹیٹ ان کو رول کر رہی ہے. آپ نے جس طرح بلوچ لوگوں کی بات کی کہ ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے, لیکن بلوچستان سے ہی تعلق رکھنے والے ہمارے جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب, وہ اس کی تردید کرتے ہیں. کیوں؟ سب سے پہلے جسٹیفائی کیا جاتا ہے, اس میں جسٹیفیکیشن یہ کی جاتی ہے کہ ٹرائبل سسٹم ہے, حالانکہ جس سردار کا ہمیں کہا جاتا ہے وہ سردار ہی سرکاری ہے. اس کو لیجیٹیمائز بلوچ نے نہیں کیا, اس کو لیجیٹیمائز آپ نے کیا ہے, اس کو ہتھیار آپ دے رہے ہیں. ایک بلوچ اسٹوڈنٹ جو نہتا آپ کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, جس کے ہاتھ میں کتابیں ہوتی ہے, وہ آپ کے لیے خطرہ ہے. مگر وہ بلوچ جس کو آپ نے ہتھیار دیے ہوئے, جس کے بندے دن دہاڑے قتل غارت کرتے ہیں,
اس کو آپ کیوں نہیں پکڑتے ہیں؟ بلوچستان میں جاری نسل کشی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں کو، جن کو میں جنگی منافع خور کہوں تو میرے خیال سے زیادہ وہ نہیں ہوگا، کچھ لوگوں کو اگر پاکستان کی عہدوں میں نافذ کیا جاتا ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ پوری بلوچستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. میرے خیال سے بلوچستان سے تعلق رکھنا یا نہ رکھنا یہ ضروری نہیں ہے. پاکستان کے وزیر اعظم کا ایک کمپیٹنٹ ہونا ضروری ہے کہ وہ اس آئین اور اس قانون کو امپوز کرا سکے جس کا اس نے اوتھ لیا ہوا ہے. اگر کوئی بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے تو وہ جبری گمشدگی کو جسٹیفائی نہیں کرے گا، ایٹ لیسٹ جسٹیفیکیشن نہیں، وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ ہے ہی نہیں. ایک عذاب بن کر ہمارے پوری قوم پر اٹھ رہی ہے. ہمارے لوگ پناہ مانگتے ہیں، ہمارے یہاں عورتیں جو ہے نا اپنے بیٹوں کی پیدائش پر مبتلا ہو جاتی ہیں، جن کو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے کہ یہ بیٹا اس کو بڑا کروں گا، بڑا کر کے ایک ماں کہاں لے کر آتی ہے، اور اس کے بعد 15 سال کا نوجوان بالاچ آج دوسرے دن 48 گھنٹے ہو گئے اس کو ڈیٹین کیا گیا ہے. ڈیٹین کرنے والی ریاست کون سی ریاست ہے؟ کیا آپ کی عدالتیں جو ہے نا الیجیٹمائز ہے؟ کیا آپ کو ان پر یقین نہیں رہا ہے؟ جو آپ لوگوں کا پروٹیسٹ چل رہا ہے، آپ لوگوں کی اس میں پروگرس کیا بنی ہے؟ کس گورنمنٹ آفیشل کے ساتھ آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس میں ان ملاقاتوں میں آپ لوگوں سے کیا وعدے کیے گئے ہیں سارے معاملے کو حل کرنے کے لیے؟ دیکھیں، آج ہمارے پروٹیسٹ کا، اس موومنٹ کا 46 ڈے ہے. اسٹارٹ سے لے کر اب تک ہمیں کسی کی جانب سے بھی سنجیدہ مذاکرات نہیں کیے گئے ہیں. ہمارے پاس ساری لسٹیں موجود ہیں، جتنے لاپتہ افراد اس تحریک میں رجسٹر ہوئے ہیں، جتنے لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل کل کیا گیا ہے. جب تربت میں یہ سٹ ان بیٹھا ہوا تھا اس وقت بھی کسی ڈسٹرکٹ کونسل کے کوئی رہنما اس کی طرف سے صرف آ کر جو مظاہرین تھے ان کو ہراساں کیا گیا، ان کو بلیک میل کیا گیا. جس حکومت سے ہم امیدیں لگائے بیٹھے تھے ان کے نمائندگان وقتاً فوقتاً ہمارے خلاف پریس کانفرنسز کر رہے تھے، جبری گمشدگی کی جسٹیفیکیشن دے رہے تھے. جبری گمشدگی کا عمل جو اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس چارٹر کے ساتھ ساتھ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق بھی ایک غیر انسانی عمل ہے. اور جو یہ ہماری تمام عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، جتنے مظاہرین بیٹھے ہیں، ان کو دہشت گرد قرار دے رہے تھے، اینٹی اسٹیٹ قرار دے رہے تھے. ایون دو یہ تحریک پورے بلوچستان کی نہیں بلکہ پاکستان کی مظلوم اقوام کی نمائندگی کر رہی ہے. نفرتیں پھیلائی گئی ہے اوورال پاکستان کے اندر، بلوچ، پشتون، سندھی. کل ملیر میں جو ایک 10,000 کے قریب افراد نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں ہماری حمایت کی گئی، آج ان پر FIR درج کی گئی ہے. تو تحریک سے ایک پرامن سیاسی تحریک، اس سے منسلک افرادوں کے خلاف FIR کی جا رہی ہے، ان کی سرکاری ملازمتیں ہٹائی جا رہی ہے. اس تحریک کے 46ویں دن میں 20 سے زائد افراد ایسے ہیں جن کو جبری گمشدہ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے شہر گوادر میں 2 دن پہلے بالاچ نامی ایک 15 سالہ نوجوان کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے. نگراں حکومت یہ کہتی ہے کہ میں بے بس ہوں اس مسئلے کو حل کرنے میں، جس سے ہزاروں کے خاندان بے گھر ہوئے ہیں. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے خاندان بکھر چکے ہیں اور 50,000 کے قریب خاندان متاثر ہے. حد یہ ہے کہ اب یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہم ایک سیکیورٹی تھریٹ میں ہیں. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سب کو ہراساں کیا جا رہا ہے، تھریٹ کیا جا رہا ہے. بیشتر ایسی فیملیز ہیں جن کے گھر میں چھاپے بھی پڑے ہیں، جن کو ریاستی اہلکاروں کی جانب سے یہ بھی دھمکیاں دی جا رہی ہے کہ اگر وہ دھرنے سے واپس نہیں گئے تو ان کے پیاروں کی لاشیں ان کو موصول ہوں گی. آپ نے دھمکیوں کا ذکر کیا ہے، تو دھمکانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے، یہاں جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پروفائلنگ کی جاتی ہے، ان کو بارہ کہا جاتا ہے، ان کی یونیورسٹیز میں، ان کے لائبریریز میں، ان کے پہناوے کے ذریعے. میرے بھائی کے تقریباً 3 مہینے پہلے کی ویڈیوز وہ کسی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ قوت ایجنسیز جو ہے نا ہماری پروفائلنگ اور تھریٹنگ میں ملوث ہے. یہاں پہ ایسے بھی خاندان ہیں جن کے گھروں میں چھاپے لگے ہیں باقاعدہ طور پر، ڈیرا بگٹی میں، کھولو میں، کہ ان کے جو دوسرے گھر کے افراد ہیں ان کو ہراسا گیا، ان کے خلاف FIRs کی گئی ہے. اور ہمارے کچھ فیمیل ساتھی ہیں، ان کے گھروں میں فون کالز آئے ہیں. ہمارے میل ساتھی ہیں، ان کے والدین کو فون کال کیے گئے کہ اپنے بیٹے کو واپس بلاؤ ورنہ وہاں سے ہم اس کو بھی اٹھا کر لے جائیں گے. اچھا، ویسے جب اس قسم کی تھریٹس آتی ہیں، کالز آتی ہیں، آپ لوگوں نے ابھی تک اسلام آباد کی مقامی پولیس کو رجوع کرنے کی کوشش کی؟ جی بالکل، ہم بارہا ان سے رجوع کر چکے ہیں اور اسی وجہ سے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے ہیں، وہاں سے پروٹیکشن بھی لیا ہے کہ یہاں موجود ہر فرد جو ہے نا ان کی زندگی کو خطرہ لاکھ، کیونکہ ایک پیسفل پروٹیسٹ ہے اور ہم یہاں 17 دن ہیں. ہم پر الزامات لگائے گئے کہ یہ مشتعل لوگ ہیں، لیکن پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیسے ڈسپلن طریقے سے ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہماری مینجمنٹ کو دیکھ رہی ہے، ہمارے مظاہرین کو دیکھ رہے ہیں جن پہ دن پہ دن تعداد اضافہ ہوتا ہے. ہم پرامن طریقے سے یہاں بیٹھے ہوئے، حالانکہ ہمارے کھانے کی چیزیں بھی روکی گئی اور بارہا کوشش کی گئی کہ ہمارے پرامن مظاہرے کو مشتعل کیا جائے، لیکن ہم نے پھر بھی اس چیز کو مینٹین رکھا ہے. اور ہم بارہا کہہ چکے ہیں، اسلام آباد پولیس کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہے
جو DCA وغیرہ ان کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہے، اور ہم قانونی طور پر بھی اس چیز کو آگے لے کر جا رہے ہیں کہ کس طرح ہراساں کیا جا رہا ہے، یا کس طرح اس تحریک کو لیڈ کرنے والے جو افراد ہیں ان کے خلاف ایک میڈیا ٹرائل بھی کیا جا رہا ہے بنیادی طور پر۔ اچھا، ویسے جب آپ پولیس کے پاس گئی ہیں، ابھی اس سارے معاملے کے اندر کوئی FIR وغیرہ کٹی ہے اس حوالے سے، ہراساں کرنے کے حوالے سے یا دھمکیاں دینے کے حوالے سے اسلام آباد کے اندر کوئی؟ نہیں، ہراساں کرنے کے حوالے سے ہم نے ریٹ پٹیشن دائر کی ہے، ہراساں کرنے کے حوالے سے کوئی FIR درج نہیں کی گئی ہے، اور ہم اس کے بارے میں آگے فردر یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم ہراسگی کے بارے میں بھی، کیونکہ یہ ہم نے جو ریٹ پٹیشن دائر کی تھی مجموعی طور پر اسی کے مطابق تھی۔ اچھا، یہ ذرا بتائیے گا، آپ نے بالاچ کا پہلے بھی ذکر کیا، تو ان کے اوپر کوئی چارج لگایا گیا ہے کہ انہیں ڈیٹین کس وجہ سے کیا گیا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں، نہ چارج لگانے کے لیے ان کو عدالت میں پیش کرنا چاہیے، ان کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جایا گیا اور اس کے بعد سے اس کا کوئی انفارمیشن نہیں ہے وہ کہاں ہے۔ آپ کے خیال میں بلوچ مسنگ پرسنز کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا سٹیپس اٹھانے چاہیے؟ میرے خیال سے لاسٹنگ پیس تو یہ ہوگا کہ جو فوجی کرنل اور جنرل ہے جو اس پالیسی کو 75 سالوں سے اسی طرح لیتے ہوئے گزرے ہیں، جہاں حکومت صرف فوج کی ہو رہی ہے، ان کو اس پالیسی پر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ اور ہم یہاں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ آپ ان خاندانوں کی جبری گمشدہ افراد کو رہا کر آپ اس پروسیس کو ختم کر دیں۔ اسٹیٹ وائلنس جس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی ہے، جس کی مانیٹرنگ نہیں ہو رہی ہے، اس کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے۔ عدالتوں کو بے بس نہیں ہونا چاہیے، قومی اسمبلیوں کو بے بس نہیں ہونا چاہیے، سینٹ کو بے بس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک طرز عمل یہ ہے کہ میں ایکٹیوسٹ ہوں، میں مذمت کر سکتی ہوں، آپ مذمت نہیں کر سکتے ہو، آپ کو ایکٹ کرنا ہے، آپ کو قانون بنانا ہے یا قانون جو بن چکا ہے اس پر عمل کروانا ہے۔ اگر آپ اس پر عمل نہیں کروا سکتے ہو دین اٹ از یور انکمپیٹنسی۔ تو پھر آپ نے ان لوگوں کی جو اتنے کروڑ عوام کی آپ نمائندگی کا دعویٰ لیے پھر رہے ہو، تو پھر آپ نے اسی سینٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہنا ہے کہ آئی ایم انکمپیٹنٹ، میں جو قانون بنا ہے جس کا اوتھ میں نے لیا ہے میں اس کو امپوز نہیں کرا سکتا ہوں۔